بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج سیالکوٹ میں بزنس کمیونٹی سے ملنے آیا ہوں، اور وہ اوکیزن ایئر سیال کا جو آج ہم نے اس ایئر لائن کی انوگریشن کی ہے وہ ایک بہانہ ہے، لیکن اصل میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو سب سے وائبرنٹ بزنس کمیونٹی، میں ان سے بات چیت کر لوں۔ پہلے تو یہ ایئرپورٹ بنایا، یہ بھی پاکستان میں کسی شہر نے خود ہی پیسے جمع کر کے اتنا شاندار ایئرپورٹ اور اتنے کم پیسے پہ کوئی ایسا ایئرپورٹ نہیں بنا۔ تو پہلے تو میں یہ بڑی دیر سے بنا ہوا ہے، لیکن آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایئر سیال کی کہ یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے آپ کا، یہ جو اپنی ایئر لائن بنانا ہے۔ یہ ایک بزنس کمیونٹی جو سمجھتی ہے کہ کیسے بہتر چلا سکتی ہے، ایئرپورٹ کیسے بہتر چلا سکتا ہے، ایئر لائن بہتر کیسے چلا سکتی ہے، یہ آپ کا جو انیشیٹو ہے، یہ جب میرے پاس جب آپ نے مجھے بتایا بھی اس کا، تو میرے میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس سے پاکستان کا ہر طرح فائدہ ہے۔ ایک تو سیالکوٹ کے لوگوں کا فائدہ ہے، اور اس میں پوٹینشل ہے، کیونکہ میرے خیال میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سیالکوٹ ابھی بھی جتنا بھی ایکسپورٹ کا ہب ہے، اس سے بہت بڑا یہ ایکسپورٹ کا سارے پاکستان کا سینٹر بننے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایئر لائن کی ضرورت ہے اور پڑھنی تھی آگے، تو یہ ایک ابھی تو آپ کی شروع ہے، لیکن میرے میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح آپ نے یہ اپنا ایئرپورٹ چلایا اسی طرح آپ ایئر لائن چلائیں گے، کمپٹیشن پیدا کریں گے۔ ہماری پی آئی اے کے لیے بھی ایک کمپٹیشن ہوگی کہ وہ جب دیکھیں گے کہ ایک ایفیشنٹ ایئر لائن چل رہی ہے، کم خرچے پہ چل رہی ہے، اچھی سروس دے رہی ہے، تو پی آئی اے کے اوپر بھی پریشر پڑے گا، اور جو بھی ایئر لائن پاکستان میں آئے گی ان سب پہ پریشر پڑے گا، ایفیشنٹ ہوں گی، پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ابھی حماد اظہر نے بڑی ڈیٹیلز میں بات کی کہ یہ بڑا مشکل ٹائم تھا ہمارے لیے، یہ جو کرونا کا جب ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک وبا جب پھیلی تو ساری دنیا میں ایک بڑا مشکل فیصلہ کرنا تھا کہ آپ جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں، اور جو بہترین طریقہ ہے اس وائرس کو روکنے کا وہ لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ جب لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں اور جب ماسک نہیں پہنتے، اور جو آپ میں سے ماسک نہیں پہنتے، میں آپ کو بار بار تاکید کرتا ہوں یہ ماسک سب پہنیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پہ بڑا کرم کیا۔ جو پہلے ویو کے اندر پاکستان جس طرح کرونا وائرس سے نکلا ہے، ہماری کوشش تھی، عوام نے ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا، اور پھر اللہ کا کرم ہوا کہ ہم آج جو نکلے ہیں، جس طرح حماد نے کہا، WHO نے کوئی 7 ملک بتائے ساری دنیا میں جو سب سے بہترین طریقے سے کرونا وائرس سے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا، نیویگیٹ کیا، کہ اپنے لوگوں کا روزگار بھی بچایا، اپنی بزنسز بھی بچائیں، اور لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ بار بار تاکید ہو رہی تھی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی اپوزیشن جو میرے اوپر تنقید کر رہی تھی کہ میں پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کر رہا، اور ہندوستان کی مثال دیتی تھی کہ نریندر مودی نے دیکھیں کتنا زبردست ہندوستان میں لاک ڈاؤن کیا، وہی آج جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں، جبکہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیاں اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں احتیاط نہ کی، یہ سردیاں بڑی مشکل ہمارے لیے ہوں گی۔ جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں، امریکہ کے اندر آج ہر 4 دنوں میں اتنے لوگ کرونا سے مرتے ہیں جتنے ابھی تک 7 مہینے میں ہمارے اللہ کا شکر ہے نہیں مرے، یعنی اتنی تیزی سے وہاں پھیل رہی ہے، اور کیلیفورنیا میں پورا لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے انہوں نے۔
انگلینڈ کے اندر انہوں نے بڑے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اٹلی میں کیا ہوا ہے. تو ہم ابھی سے اگر احتیاط کریں جس طرح ہم نے پہلے کی تھی تو یہ سردیوں میں ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، اپنی انڈسٹری کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سب کو بار بار تاکید کروں گا کہ سب سے آسان طریقہ اس وائرس کو روکنے کا یہ ماسک ہے. اچھا، میں پھر سے اب جو حماد نے باتیں کی میں اس سے آگے جاتا ہوں. دونوں منسٹرز حماد اظہر اور رزاق داؤد، انہوں نے بڑا زبردست بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن رکھا ہے. مسلسل یہ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، پوری مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں، جو بھی بزنس کمیونٹی کے پرابلمز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ بزنس کمیونٹی کو پورا انکریج کیا جائے تاکہ پاکستان میں پھر سے انڈسٹریلائزیشن شروع ہو. آج سے 50 سال پہلے 60s کی دہائی میں پاکستان نے سب خطے میں سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز کر رہا تھا. ہماری جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ کئی ایشین ٹائیگرز کی ملا کے پاکستان کی ان سے زیادہ تھی. اور پاکستان جس طرح آگے بڑھ رہا تھا، اگر غلط پالیسیز 70s میں نہ ہوتی تو پاکستان کی انڈسٹری کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. لیکن بدقسمتی سے جو پالیسیز تھی وہ اینٹی بزنس اور اینٹی انڈسٹری تھی. یہ اس کے بعد اب یہ پہلی آپ کے سامنے گورنمنٹ آئی ہے جس کی اب پالیسی ہے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا، جس کی اب پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو انسینٹیوز دینے ہیں، ان کی رکاوٹیں ختم کرنی ہیں. ان کے لیے جو فریز یوز کیا جاتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، ان کے لیے ہم نے کرنی ہے تاکہ انویسٹمنٹ بڑھے. اور یہ ہم نے کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ میری گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں غربت کم کی جائے، لوگوں کو غربت سے نکالا جائے. جو نچلا طبقہ اس وقت ہے اس کو اوپر اٹھایا جائے، اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جو بھی پاکستان میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دی جائے. مثلا جی بی ہے، گلگت بلتستان پیچھے رہ گیا. ہمارا جو فاٹا ہے، جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، جو پرانا قبائلی علاقہ ہے وہ پیچھے رہ گیا. بلوچستان پیچھے رہ گیا. پنجاب کی جو ڈسٹرکٹس ہیں، جو چیف منسٹر کی ڈسٹرکٹ ہے ڈی جی خان، اور اس پہ ان کا جو علاقہ قبائلی علاقہ ڈی جی خان کا، وہ سب سے پیچھے رہ گیا. تو سب سے پہلے تو جو ڈیولپمنٹ ہو وہ ہمیشہ انکلوسیو ہوتی ہے. کبھی بھی ایک چھوٹے سے علاقے کو آپ ڈیولپ کر لیں اور باقی ملک پیچھے رہ جائے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور وہ بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی لوگ غریب ہو جائیں. سو جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انکلوسیو ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہمارے سامنے ماڈرن ایرا کے اندر جو ماڈل ہے وہ ہے چائنا کا. چائنا نے جو 30 سال میں کیا ہے، انہوں نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک اکنامک جائنٹ بن گیا. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں 35 سال میں انہوں نے غربت سے نکالا ہے. تو کانسنٹریٹ کیا. اب جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کو وہ مدد کر رہے ہیں. جو سی پیک کا اصل ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو ویسٹرن چائنا ہے جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کی کنیکٹیوٹی سمندر سے دینا چاہتے ہیں، ٹریڈ کنیکٹ ہو تاکہ گوادر کے ذریعے وہ ان کے لیے اپنا سامان آسان ہو بیچنے کا دنیا کو. تو وہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ وجہ سی پیک کی. تو ہم نے بھی اب پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے وہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جدھر احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے ان کو اوپر اٹھائیں، اور اپنے جو غریب لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے پوری اب جو پالیسیز بنائیں جس میں احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. ان حالات کے اندر بھی جب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے کی مدد کریں اوپر آنے کے لیے. لیکن اس سب کے لیے ویلتھ کریشن کی ضرورت ہے. جب تک ہماری ملک کی دولت نہیں بڑھے گی ہم غربت لوگوں کو نہیں نکال سکتے. جو چائنا نے بھی یہ کیا، انہوں نے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائز کیا.
اسپیشل اکنامک زونز ڈیولپ کیے, ایکسپورٹ زونز. باہر سے انہوں نے ساری دنیا سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ان زونز کے اندر. ادھر انہوں نے پھر پہلے باہر کی کمپنیز یہاں کے انویسٹ کیا, پھر چائنیز کمپنی اوپر آنی شروع ہو گئی. تو ان کو نے انڈسٹریلائزیشن کر کے اور سب سے زیادہ ایمفسس ایکسپورٹس پہ دے کے آج چائنا میرے نہیں خیال میں جس طرح وہ ترقی کر رہا ہے اس کو دنیا میں کوئی ملک روک سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے یہی ماڈل ہم اپنانا چاہتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اب جس طرح سیالکوٹ کی انڈسٹری کی ہم پوری مدد کریں, ہر قسم کی آپ کو فیسلٹی دیں. جتنی آپ انڈسٹریلائز کریں گے سیالکوٹ کا تو فائدہ ہوگا, سارے پاکستان کا فائدہ کریں گے. جتنی آپ کی ایکسپورٹس بڑھے گی, پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں. یہ جو ہم جب آئے شروع میں تو ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. ہم پوری طرح جو ہماری لائبلٹیز تھی باہر کی, ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا وہ ان کو پیمنٹس کرنے کا. کئی چیزوں پہ ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے. اور یہ ہمارے پاس مسلسل پاکستان کا پرابلم آتا ہے ہماری 70 سالہ تاریخ میں کہ جیسے ہی ہماری گروتھ بڑھنی شروع ہوتی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہم دنیا کو ایکسپورٹ کرتے بہت کم ہے اور امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. تو وہ جیسے جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور روپے پہ پریشر پڑتا ہے, جب روپیہ گرتا ہے تو سب سے بڑا اس کا پرابلم ہوتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے پاکستان میں, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہمارا جو امپورٹنٹ چیز ہے سارے ملک کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اور ایکسپورٹس کے لیے یہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سیالکوٹ کی مدد کریں. اور سیالکوٹ میں اور یہ جو ساری ٹرائنگل ہے, گجرانوالہ, گجرات, وزیر آباد, سیالکوٹ, یہ سارا جو علاقہ ہے یہ ایک تو ایکسپورٹس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین علاقہ ہے جس کی اگر ہم مدد کریں, یہ اور کراچی اور فیصل آباد, یہ سب سے بہتر ہمارے لیے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو ملک کا فائدہ ہوگا, ایکسپورٹس بڑھیں گی. اور دوسری چیز کہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ملک میں. ہمارا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے اور ہمیں مسلسل ان کے لیے نوکریاں کریٹ کرنی ہیں, اور وہ نوکریاں انڈسٹری سے ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری. اس کے لیے میں آپ کو صرف یہ آج بتا دوں کہ حماد اظہر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور اب میں پرائم منسٹر آفس کے نیچے ہماری اب پوری کوشش ہے کہ جو مشکلات, رکاوٹیں اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو ہیں وہ اب پرائم منسٹر کا آفس اور اس کے نیچے یہ حماد پوری ٹاسک فورس, پوری کوشش یہ ہے کہ اب ہم رکاوٹیں ان کی دور کریں, آسانیاں پیدا کریں اپنے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے. اور میں جو آج اناؤنس بھی کروں گا بعد میں جو ہماری اگلی فنکشن ہے کہ یہاں ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی بنا رہے ہیں. ایک ہم نے بنائی تھی جو ہماری گورنمنٹ کی, یہ پختونخوا میں جب ہماری گورنمنٹ تھی, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہری پور میں ہم نے ایک آسٹریا انجینئرنگ میں بہت آگے ہے دنیا سے, جرمنز اور آسٹرینز بہت آگے ہیں. تو آسٹرینز کے ساتھ مل کے ان کی ایک اسپیشل, ان کی بڑی ایلیٹ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے فوہوک شولے, وہ ہم نے سیٹ اپ کی ہے ہری پور میں, جو کہ اب شروع ہو گئی ہے. 4 سال لگے ہمیں, وہ اب شروع ہو گئی ہے. اور اس کے اندر اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ وہ ایک ایسا سینٹر بنا ہے جو انٹرنیشنل لیول کا, جو ہمیں شدید ضرورت ہے اس ملک میں انجینئرز پروڈیوس کرنے کی. کوالٹی آئی ٹی پروفیشنز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ نئی جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, تو ٹیکنالوجی کے اوپر بیس وہ جو ہری پور میں یونیورسٹی ہے اسی کی طرح کی یونیورسٹی اب ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں سیالکوٹ کے اندر. اور وہ آپ کی سارا جو یہ انڈسٹریلائزیشن کی مدد کرے گی, یہ کوالٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اپلائیڈ سائنسز
اور انجینئرنگ کی یونیورسٹی اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی. تو آخر میں صرف آپ کو ایک چیز اشور کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اپنی انڈسٹری کی ہم مدد کریں گے، اور سیالکوٹ کی وہ بزنس کمیونٹی جس میں وائبرنسی ایسی ہے کہ وہ اپنی سڑکیں بھی بنا لیتے ہیں، اپنے ایئرپورٹ بھی، اب اپنی ایئر لائن بھی بنا لی ہے، ان کی اب ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے. ہر طرح آپ کی مدد ہوگی. کانسٹنٹلی آپ سے، ابھی میں نے 2 ہفتے کے بعد آپ سے مل رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے حماد کو اور رزاق داؤد کو بتانا ہے کہ کیا کیا آپ کے ایشوز ہیں. وہ ہم آپ کو جو میرے سے میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، اس میٹنگ میں بیٹھ کے سارے آپ کے ایشوز جو FBR سے ہیں، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہیں، جو یوٹیلیٹی کمپنیز سے ہیں، وہ سارے انشاءاللہ ایک ہی وقت پہ ہم بیٹھ کے آپ کے سارے ایشوز حل کریں گے. اور میں سیالکوٹ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انشاءاللہ ہم اپنا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں، ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر شہروں کو ہم سٹی گورنمنٹس لے کے آ رہے ہیں. اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو سٹی گورنمنٹ بنے گی وہ ڈائریکٹ الیکشن سے میئر الیکٹ ہوگا. یہ جس طرح کے لنڈن میئر ہوتا ہے، جس طرح کے پیرس میں ہوتا ہے، جس طرح نیو یارک کا میئر ہوتا ہے، اسی طرح ایک ماڈرن میٹروپولیٹن سٹی کا ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ کے مسئلے ہیں، میونسپل مسئلے، سڑکیں، گندگی، یہ تب تک نہیں حل ہوں گی جب تک ایک ماڈرن، ایک میٹروپولیٹن سٹی کی لوکل گورنمنٹ آپ کی نہیں بنے گی. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ اپریل کے بعد. ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہوگا، اور وہ میئر وہ لوگ الیکٹ کریں، آپ کے شہر کے وہ لوگ کریں گے جس میں ایڈمنسٹریٹو کیپبلٹیز ہوں گی. وہ پھر اپنی ٹیم لے کے آئے گا. وہ ٹیم ایسی ہوگی جس کے اندر ہر قسم کا شعبہ ہوگا کہ پانی سیالکوٹ کا کیسے مینیج کرنا ہے اگلے 15-20 سال تک، اس کے سیوریج سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے، سڑکیں، سارا کچھ ایک سٹی گورنمنٹ پورا ایک ہی امبریلا کے نیچے ہوگی. تو آپ کو پھر جانا نہیں پڑے گا کہ پنجاب جائیں اور لاہور جا کے اپنی وہ اپنی درخواستیں لے کے جائیں. یہیں بیٹھ کے آپ اپنی خود شہر چلائیں گے. تو اگر جو اپنے ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں، جو اپنی ایئر لائن بنا سکتے ہیں، سڑکیں ابھی بنا سکتے ہیں، تو اس سسٹم میں آپ کو پوری طرح موقع ملے گا سیالکوٹ کو ایک ماڈرن سٹی بنانے کے لیے. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، مبارک دیتا ہوں ایئر سیال کو. انشاءاللہ یہ بگننگ ہے. سنا تین ابھی آپ کے پاس جہاز ہیں، 3 لیز کی ہیں. تو انشاءاللہ جو آپ کی میں انتھیوزیازم دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ پوری پاکستان کے لیے ایک مثالی ایئر لائنز بنے گی. بہت بہت شکریہ.